السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہم سبق نمبر 15 پر ہیں اور سبق نمبر 15 کی گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی مضارع مستقبل قریب و بعید کی گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم مضارع مستقبل قریب و بعید کی آیات کا ترجمہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، مضارع مستقبل قریب بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سین کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مضارع مستقبل بعید بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سوف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، جو ہے سیرحمہم اللہ۔ سیر ہے تو اس سے پہلے یر کے سے پہلے ہم نے سین لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضارع مستقبل قریب۔ سین آ گیا پہلے مضارع سے تو کیا بن گیا؟ مضارع مستقبل قریب۔ اسی طرح سوف تعلمون ہے، سوف آ گیا تعلمون۔ تعلمون کیا ہے؟ مضارع مستقبل ہے۔ اس سے پہلے اگر سوف آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مضارع مستقبل بعید۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر مضارع سے پہلے سین دیکھیں گی تو اس کا ترجمہ آپ جلد کریں گے، اگر مضارع سے پہلے سوف دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ ان قریب کریں گے، یعنی قریب اور بعید میں آپ کو اچھی طرح سے فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مضارع مستقبل قریب کی آیات کی طرف۔ پہلی آیت ہے سیحلفون باللہ۔ یحلفون کیا ہے؟ مضارع۔ اس سے پہلے سین آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضارع مستقبل قریب بن گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جلد ہی قسم کھائیں گے، باللہ وہ اللہ کی۔ سیحلفون باللہ، جلد ہی قسم کھائیں گے وہ اللہ کی۔ اب اگلی آیت ہے سیدخلون جہنم۔ سیدخلون، یدخلون یہ ہے مضارع اور اس سے پہلے سین آ گیا تو سیدخلون، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہوگا جلد ہی داخل ہوں گے، جہنم وہ جہنم میں۔ ٹھیک ہے، سیدخلون جہنم، جلد ہی داخل ہوں گے وہ جہنم میں۔ اگر اس سے پہلے سین نہ ہوتا تو کیا ہوگا؟ داخل ہوں گے وہ جہنم میں۔ اب اس سے پہلے ہے سین لگا ہوا سیدخلون تو کیا ہوگا؟ جلد ہی داخل ہوں گے وہ جہنم میں۔ اب اگلی آیت ہے سنکتب ما قالوا۔ سنکتب یہ کتبہ ہے، ماضی تھا اس کا، یکتبو تھا مضارع، اور نکتبو ہے تو اس کا کیا ہے؟ ہم کے لیے استعمال ہوگا، نون ہے نا، ہم کے لیے استعمال ہوگا، اور اس سے پہلے سین ہے تو مطلب جلد ہی لکھیں گے ہم، ما قالو انہوں نے جو کہا۔ اگلی آیت ہے مضارع مستقبل بعید۔ پہلی یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ جان لیں گے وہ سب، اور سوف کا کیا مطلب ہے؟ ان قریب۔ سوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے وہ سب۔ ٹھیک ہے، اس کی اگلی آیت ہے سوف تعلمون۔ سوف کا مطلب ہے ان قریب، تعلمون کا ہے جان لوگے تم سب۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری آیات کی طرف جو آپ کو سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، یہ بھی مضارع مستقبل قریب ہیں۔ ہمارے سامنے جو آیت ہے پہلی، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس جلد ہی انہیں جمع کرے گا، الیہ اپنے پاس، جمیعا سب۔ ٹھیک ہے، فا کا بھی آپ کو پتہ ہے پس ہے، سین کا بھی آپ کو پتہ ہے یا جلد ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یا شروع یہ مضارع ہے، اس سے پہلے سین ہے تو اس کا جلد ترجمہ آئے گا۔ اگر اس سے پہلے سوفا ہوتا تو اس کا مطلب ان قریب آتا، لیکن فَسَيَحْشُرُ ہے تو اس کا مطلب ہے پس جلد ہی۔ اگلی آیت ہے ہماری سیعلمون غدًا من الکذب الاشر۔ ٹھیک ہے، یہ الگ الگ لفظ میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں۔ سیعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے، غدا کا ہے کل، من الکذب کون جھوٹا ہے، اشرو کا ہے اعترانے والا، یعنی ان قریب وہ جان لیں گے کل کون جھوٹا ہے، اعترانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی جو آیت ہے فَسَتَعْلَمُونَ، پھر ہے کیفا، پھر ہے نذیر۔ ٹھیک ہے، فَسَتَعْلَمُونَ کا کیا ہے؟ جلد ہی جان لوگے تم سب،
कैफ़ा कैसा था, नज़ीर मेरा डराना। अब अगली आयत है फ़सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना। ठीक है, फ़सअक्तुबुहा बस जल्द ही लिखूँगा मैं, लिल्लज़ीना कहे इन लोगों के लिए, यत्तक़ूना जो डरते हैं, बस जल्द ही लिखूँगा मैं इन लोगों के लिए जो डरते हैं। ये आयत है सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा। सयजअलुल्लाहु जल्द ही कर देगा अल्लाह, बाद उसरिन तंगी के, युसरा आसानी, यानी जल्द ही कर देगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी। अब अगली आयत है सयकफुरना बिइबादतिहिम। सयकफुरना जल्द ही वो सब इनकार करेंगे, बिइबादतिहिम उनकी इबादत का। अगली आयत है फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम। फसतज़कुरूना पस जल्द ही याद करोगे तुम सब, माँ जो अक़ूलु लकुम मैं कह रहा हूँ तुमसे। फिर है सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। सनफ़्रुगु लकुम जल्द ही हम सब फारिग होंगे, अय्युहस्सक़लान तुम्हारे लिए, ए दो भारी मखलूकों। अब चलते हैं एक आयत एक मश्क एक दर्स की तरफ। आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, अरकऊ वस्जुदू तुम रुकू करो और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम और इबादत करो अपने रब की, वफ़अलुल खैरा और करो अच्छे काम, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम सब फलाह पालो। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैंने इस वीडियो में एक चीज़ का इजाफ़ा किया है। वो चीज़ क्या है, मैंने अब अपनी वीडियोस के आखिर में एक कोई भी आपको कुरान पाक के मुतल्लिक या इस्लाम के मुतल्लिक कोई भी एक बात मैं आपसे सवाल के तौर पर पूछूंगी और फिर उसका जवाब भी दूंगी आपको, ताकि साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 है हमारा, कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? इसका जवाब है कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। ठीक है, कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हर वीडियो के आखिर में मैं आपको कुरान पाक से मुतल्लिक कोई ना कोई एक सवाल और उसका जवाब बताऊंगी, ताकि साथ साथ आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होता जाए। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो, नए सबक, नए सवाल के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।